الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج شرح نحو میر میں ہمارا 11واں سبق ہے، جس میں ہم اس میں غیر متمکن کی تیسری قسم یعنی اسمائی موصولات کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسم موصول اور صلہ کی تعریف۔ اسم موصول کی تعریف: الموصول اسم لا يصلح ان يكون جزءا تاما من جملة الا بصلة بعده۔ اسم موصول وہ اسم ہے جو صلہ کے بغیر جملے کا کامل جز نہ بن سکے۔ کامل جز سے مراد مبتدا، خبر، فاعل، مفعول، صفت وغیرہ ہے۔ صلہ کی تعریف: صلہ کا لغوی معنی ہے ملنا، اور اصطلاح میں الصلۃ جملۃ خبریۃ ولا بد من عائد فیہا یعود الی الموصول۔ صلہ وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے جو موصول کے بعد مذکور ہو اور اس میں ایک ایسا عائد ہو جو موصول کی طرف راجع ہو، یعنی موصول کی طرف لوٹ رہی ہو۔ یہ عائد اکثر ضمیر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جاءنی الذی ضربک، اس میں الذی اسم موصول ہے اور ضربک صلہ ہے۔ ضربک میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر جو مذکر غائب کے لیے ہے، واحد مذکر غائب کے لیے ہے، یہ راجح ہے بسوئے الذی، محلن مرفوع ہے اور ضربک فاعل ہے۔ یہاں ہوا ضمیر الذی کی طرف راجح ہے۔ اسم موصول مبنی کیوں ہے؟ اسمائی موصولات مبنی الاصل میں سے حروف سے مشابہت رکھتے ہیں، اور یہ مشابہت افتقاری یعنی احتیاجی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جس طرح حروف اپنے معنی میں دوسرے کلمات کے محتاج ہوتے ہیں، اس طرح اسم موصول صلہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ جاءنی الذی ضربک، جاء فعل، نون وقایا، یا ضمیر برائے واحد متکلم، منصوب متصل، محلن مفعول به مقدم، الذی اسم موصول، ضرب فعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر برائے واحد مذکر غائب راجع بسوئے الذی، مرفوع محلن فاعل ہے ضرب کے لیے۔ کا ضمیر برائے واحد مذکر مخاطب منصوب متصل، منصوب محلن مفعول به، ضرب فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا الذی اسم موصول کے لیے۔ الذی اسم موصول اور صلہ مل کر فاعل مؤخر ہوا جاء فعل کے لیے۔ جاء فعل اپنے فاعل مؤخر اور مفعول به مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسمائی موصولہ کی تعداد۔ اسم موصول کے مشہور 15 کلمات ہیں، جو کہ یہ ہیں: الذی، اللذانی، اللذین، اللذین، اللتی، اللتان، اللتین، اللاتی، اللواتی، ما، من، این، ایتن، اور وہ الف لام جو اسم فاعل پر داخل ہو کر بمانے الذی ہو، اور ذو بمانے الذی بنتے کے لغت میں۔ الذی واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللذانی تثنیہ مذکر کے لیے حالت رفعی میں استعمال ہوتا ہے، اللذین تثنیہ مذکر کے لیے حالت نصبی اور جری میں استعمال ہوتا ہے، اللذین جمع مذکر کے لیے، اللتی واحد مؤنث کے لیے، اللتان تثنیہ مؤنث کے لیے حالت رفعی میں، اللتین تثنیہ مؤنث کے لیے حالت نصبی اور جری میں، اللاتی اللواتی جمع مؤنث کے لیے، ما واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث کے لیے مشترک ہے، من واحد تثنیہ جمع مذکر اور مؤنث کے لیے مشترک ہے۔ ما اور من میں فرق یہ ہے کہ من اکثر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ما اکثر غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ این واحد مذکر کے لیے اور ایتن واحد مؤنثہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور الف لام واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث کے لیے مشترک ہے، اور ذو بنتے کی لغت میں واحد مذکر کے لیے آتا ہے۔
من اور ما میں فرق. من ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے من ربک، اور ما غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے ما دینک. کبھی یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. وہ مثال جہاں من ما کی جگہ استعمال ہوا ہے جیسے قرآن مجید میں ہے فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، اور وہ مثال جہاں ما من کی جگہ استعمال ہوا ہے جیسے وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا. ذو کی قسمیں. ذو کی دو قسمیں ہیں. ذو بمانے صاحب یہ معرب ہوتا ہے جیسے جاءنی ذو مال، رأیت ذا مال، مررت بذی مال. اور ذو بمانے الذی بنی توے کی لغت میں یہ مبنی ہے جیسے جاءنی ذو ضربک، آیا میرے پاس وہ شخص جس نے تجھے مارا. جاءنی ذو ضربک، جاء فعل، نون وقایہ کا، یا ضمیر برائے واحد متکلم منصوب متصل محلن مفعول به مقدم. ذو اسم موصول، ضرب فعل ہوا اسم ضمیر مستتر جائز الاستتار، اس کا فاعل راجح بسوئے ذو اسم موصول کا، ضمیر برائے واحد مذکر مخاطب منصوب متصل منصوب محلن مفعول به. ضربہ فعل اپنے فاعل ہوا اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا. ذو اسم موصول کے لیے ذو اسم موصول اور صلہ مل کر فاعل مؤخر ہوا. جاء فعل کے لیے جاء فعل اپنے فاعل مؤخر اور مفعول به مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اسماء موصولہ کا ترکیبی ضابطہ. پہلا ضابطہ، اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر کبھی محلن مرفوع ہو کر فاعل بنتا ہے جیسے جاءنی الذی ضربک، جاءنی الذی ضربک. یہاں الذی اپنے صلہ یعنی ضربک کے ساتھ مل کر فاعل بن رہا ہے جاء فعل کے لیے. دوسرا ضابطہ، کبھی مرفوع محلن ہو کر مبتدا بنتا ہے جیسے الذی ضربک زید. یہاں الذی اپنے صلہ یعنی ضربک کے ساتھ مل کر مبتدا بن رہا ہے اور زید اس کی خبر ہے. تیسرا ضابطہ، کبھی مرفوع محلن ہو کر خبر بنتا ہے جیسے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ. یہاں الذین اپنے مابعد صلہ سے مل کر خبر ہے اولئک مبتدا کی. چوتھا ضابطہ، کبھی منصوب محلن ہو کر مفعول به بنتا ہے جیسے رأیت الذی ضربک. یہاں الذی اپنے صلے ضربک کے ساتھ مل کر مفعول به ہے اور رأیت فعل با فاعل کا. پانچواں ضابطہ، کبھی محلن مجرور ہوتا ہے جیسے مررت بالذی یقرأ القرآن. یہاں الذی اپنے صلے یعنی یقرأ القرآن سے مل کر با حرف جار کے لیے مجرور بن رہا ہے. چھٹا ضابطہ، کبھی ما قبل کی صفت عطف بیان یا بدل بنتا ہے جیسے اکرمت ھذا الذی ضربتہ. یہاں الذی اپنے صلے کے ساتھ مل کر ھذا کے لیے صفت عطف بیان یا بدل ہے. الف لام بمانے الذی، جو الف لام اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہو اور الذی کے معنی میں ہو اس کا مستقل صلہ نہیں ہوتا بلکہ یہی اسم فاعل یا اسم مفعول اس کا صلہ بنتا ہے. اس وقت اسم فاعل فعل معلوم کے معنی میں اور اسم مفعول فعل مجہول کے معنی میں ہوتا ہے. اسم فاعل کی مثال جیسے الضارب بمعنی الذی ضربا. اسم مفعول کی مثال جیسے المضروب بمعنی الذی ضربا. ایو اور ایتن کا معرب اور مبنی ہونا. ایون اور ایتن کی 4 حالتیں ہیں. 3 حالتوں میں یہ معرب اور 1 حالت میں مبنی ہے اور یہ 4 حالتیں یہ ہیں. ایون اور ایتن مضاف ہو اور صدر صلہ یعنی صلہ کا پہلا جزو مذکور ہو جیسے ایو ہوا قائم. ایون اور ایتن مضاف نہ ہو اور صدر صلہ بھی مذکور نہ ہو جیسے ایو قائم. ایون اور ایتن مضاف ہو اور صدر صلہ بھی مذکور ہو جیسے ایوہم ہوا قائم.
ان تینوں حالتوں میں یہ معرب ہوگا۔ ایون اور ایتن مضاف تو ہو اور صدر صلہ مذکور نہ ہو، جیسے ایہم قائمن، اس صورت میں ایون اور ایتن مبنی علی الضم ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً فلاح پائی مومنوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ قد حرف تحقیق غیر عاملہ، افلح فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ المؤمنون مرفوع بالواو لفظاً موصوف، الذین اسم موصول، ہم ضمیر مرفوع محلا مبتدا، فی حرف جار، صلاتہم مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مجرور، خاشعون صیغہ صفت، ہوا اس کے اندر ضمیر مستتر اس کا فاعل، فی حرف جار اور صلاتہم مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو متعلق ہوا خاشعون صیغہ اسم فاعل کا۔ خاشعون صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی ہم مبتدا کی، ہم مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا الذین اسم موصول کے لیے، الذین اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت ہوئی المؤمنون موصوف کے لیے، موصوف صفت مل کر فاعل ہوا افلح فعل کے لیے، افلح فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ لا نافیہ غیر عاملہ، اعبد فعل مضارع سیغہ واحد متکلم، اس میں ضمیر مستتر انا اس کا فاعل، اعبد فعل مضارع صیغہ واحد متکلم، اس میں ضمیر مستتر انا اس کا فاعل، ما موصولہ، تعبدون فعل مضارع صیغہ جمع مخاطب، واو ضمیر بارز اس کا فاعل، تعبدون فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا ما موصولہ کے لیے، ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر مفعول بھی ہوا اعبدو فعل با فاعل کے لیے، فعل اپنے فاعل، فعل با فاعل اور مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اذکروا نعمتی التی انعمت، تم یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے انعام کی۔ اذکروا فعل امر، واو ضمیر بارز اس کا فاعل، نعمتی مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر موصوف ہوا، التی اسم موصول، انعمت فعل ماضی صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیر بارز اس کا فاعل، انعمت فعل، تو اس میں ضمیر بارز اس کا فاعل، فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر موصول کے لیے صلہ ہوا، التی اسم موصول صلہ سے مل کر صفت ہوا موصوف کے لیے، موصوف صفت مل کر مفعول بھی ہوا فعل با فاعل اذکروا کے لیے، فعل با فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہوا۔ تبارک الذی نزل الفرقان، برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان یعنی قرآن اتارا۔ تبارک فعل ماضی، الذی اسم موصول، نزل فعل ہوا اس میں ضمیر مستتر اس کا فاعل جو کہ عائد ہے اور موصول الذی کی طرف لوٹ رہی ہے، الفرقان مفعول بھی، نزل فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا الذی اسم موصول کے لیے، الذی اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر فاعل ہوا تبارک فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ما ندم من سکتا، پشیمان نہیں ہوا وہ جو خاموش رہا۔ ما نافیہ، ندم فعل ماضی، من موصولہ، سکتا فعل ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، راجع بسوئے من موصولہ، من فعل اپنے فاعل
سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا، من موصولہ کے لیے من موصولہ اپنے صلے سے مل کر فاعل ہوا، فعل کے لیے فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔